الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورہ ہود آیت نمبر 61۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، وَإِلَى ثَمُودَ اور ثمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، صالحاً صالح علیہ السلام، قال اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدو تم عبادت کرو، اللہ کی، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی بھی معبود، غیرہ اس کے علاوہ، ہوا اسی نے ہی، انشأکم تمہیں پیدا کیا ہے، من الارض زمین سے، واستعمرکم اور اس نے تمہیں آباد کیا، فیہا اس میں، فاستغفروہ پس تم اسی سے بخشش طلب کرو، ثم پھر، توبو تم رجوع کرو، توبہ کرو، الیہ اسی کی طرف، ان ربی بے شک میرا رب، قریب بہت قریب، مجیب قبول کرنے والا ہے۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، قال یا قوم اعبدوا اللہ اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، ہوا انشأکم من الارض اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، واستعمرکم فیہا فاستغفروہ اور اس نے تمہیں اس میں آباد کیا، چنانچہ اسی سے بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ پھر اس کی طرف تم رجوع کرو، ان ربی قریب مجیب بے شک میرا رب بہت قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ ساری آیت کا ترجمہ ہو جائے گا، اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا، چنانچہ اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ سیدنا ہود علیہ السلام کے بعد سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلا سبق پڑھا ہے، آج کا سبق بھی تقریباً وہی ہے، الفاظ بھی وہی ہیں، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ جو الفاظ پہلے ان کی وضاحت ہو چکی ہے ان کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دوں۔ سیدنا صالح علیہ السلام ثمود کی طرف بھیجے گئے، یہاں سے اسی آیت کریمہ سے قوم ثمود کا جو واقعہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ قوم ثمود مقام حجر میں رہتے تھے، یہ جگہ حجاز اور شام کے درمیان جو وادی القریٰ ہے وہاں واقع ہے۔ آج کل ویسے یہ علاقہ مدینہ اور تبوک کے درمیان ہے، وہاں ابھی تک پہاڑوں کے اندر تراش کر بنائے ہوئے مکانات جن میں وہ رہا کرتے تھے وہ موجود ہیں، اور یہ علاقہ اب مدائن صالح کہلاتا ہے۔ صالح علیہ السلام کا قبیلہ عرب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف جاتے ہوئے یہاں سے گزرے تھے۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، یہ مسند احمد حدیث نمبر 5224 پر موجود ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ اور دیگر محققین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر والی وادی میں پہنچے تو آپ نے فرمایا، لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبین اصحاب الحجر الا ان تكونوا باکین فإن لم تكونوا باکین فلا تدخلوا علیہم ان یصیبکم ما اصابہم۔ آپ نے فرمایا ان عذاب دیے ہوئے لوگوں
یعنی اصحاب ہجر پر مت داخل ہو مگر ایسی حالت میں کہ تم رونے والے ہو، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو ان پر داخل نہ ہونا، کہیں تمہیں بھی ان جیسا عذاب نہ آ پہنچے جو ان کو پہنچا تھا۔ قوم ثمود کا قصہ جو ہے سورہ اعراف، شعراء، نحل اور سورہ قمر وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ جی آگے جو کہا ہے اخاہم صالحہ، پہلے آپ نے پڑھا ہے اخاہم ہودا، تو یہ اخاہم صالحہ یا اخاہم ہودا یا کوئی اور لفظ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پوری قوم کے بھائی تھے، یہاں مراد کیا ہے کہ انہی کے فرد تھے، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 174 میں کیا ہے، رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول، تو یہاں بھی وہی ترجمہ ہم کریں گے کہ انہی میں سے ایک فرد، تو بھائی کا یہاں ترجمہ کیا ہو جائے گا، فرد، بھائی ترجمہ بھی رہنے دیں، لیکن مراد یہاں سے کیا ہے کہ قوم میں سے ہی ایک فرد کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے۔ جی آگے اس نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اس کی وضاحت آپ نے پہلے پڑھ لی ہے، یا قومی اصل میں کیا تھا اور نبی نے یا قوم کیوں کہا ہے، اس کا جواب آپ نے پڑھا تھا کہ اپنا تعلق ظاہر کرنے کے لیے لوگوں سے کہ میں آپ کی قوم کا ہی ایک فرد ہوں، بجائے اس کے کہ وہ اے مشرک ہو، اے کافر ہو یا کوئی اور لفظ استعمال کرتے، تو یا قوم زیادہ مناسب ہے۔ آگے کیا فرمایا، اعبد اللہ، یہ آپ جانتے ہیں تمام انبیاء کرام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تلقینی کرتے رہے، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تمام انبیاء ان کی تشریف آوری کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کرنا۔ آگے فرمایا ہوا انشأکم، اس نے تمہیں نئے سرے سے پیدا کیا ہے۔ اچھا یہاں شاید آپ کو کنفیوژن ہو، پیچھے آپ نے پڑھا ہے فطرکم اور اس سے پیچھے آپ نے پڑھا خلقکم، تو یہ مختلف الفاظ ہیں، ان کا معنی تقریباً ایک ہوتا ہے، تو یہ مختلف الفاظ تھوڑا سا سائڈ پہ لکھ لیں۔ جی خلق، جعل، انشأ، فطر اور ابدع، یہ تمام الفاظ ان کا ترجمہ ایک ہی ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا۔ خلق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نئے طریقہ کے ساتھ پیدا کرنا، یعنی جس کا پہلے نمونہ نہ ہو، کوئی ڈائی نہ بنی ہو، نئے سرے سے اس کو پیدا کرنا۔ ویسے یہ خلق کا لفظ ایک چیز پر، یعنی ایک چیز بنی ہوئی ہے اور اس سے پھر آگے کوئی چیز بنانا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے مضغہ بنایا، پھر علقہ، تو یہ ساری چیزیں بنا بنا کر پھر آگے انسان بنے، ایک چیز سے دوسری چیز بنانا، اس کا ترجمہ بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح ابدع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نئے سرے سے شروع کرنا، بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا۔ پھر ہے جعل، جعل ویسے تو کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک چیز سے دوسری چیز بنانا، یہ زیادہ تر اس کے لیے جعل بولا جاتا ہے، یعنی ایک چیز بنی ہوئی ہے اس سے آگے نئی چیز بنانا۔ یہاں آپ نے پڑھا ہے انشاء، انشاء کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کسی چیز کو نئے سرے سے بنانا، کوئی نئی چیز ایجاد کرنا۔ فطرہ، اس کا مطلب یہی ہے کسی چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا۔ تو یہ الفاظ مختلف قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، معانی کے اعتبار سے تقریباً قریب ہی ہیں۔ آگے فرمایا استعمرکم، تو یہ عامر یعمر کا مطلب اصل ہوتا ہے کسی جگہ کو آباد کرنا، جیسا کہ سورۃ الروم آیت نمبر 9 دیکھیں، وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور انہوں نے اسے آباد کیا اس سے زیادہ جو انہوں نے اس لیے آباد کیا۔ تو یہ اعمر یعمر اگر ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کو کسی جگہ میں آباد کرنا، اور یہی اگر استعمر یستعمر ہو تو اس میں چونکہ حروف زیادہ ہیں، اور آپ جانتے ہیں عربی زبان میں جب بھی لفظ کے حروف زیادہ ہوں گے اس کا معنی بھی زیادہ ہوگا، تو یہاں استعمر بولا گیا، نہ عمر بولا نہ اعمر بولا، بلکہ کیا بولا گیا، استعمر۔
تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ کسی جگہ میں کسی کو خوب آباد کرنا۔ قوم ثمود کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ بہت زیادہ نعمتوں سے نواز رکھا تھا، انہیں زمین پر خوب آباد کر کے رکھا ہوا تھا، پہاڑوں کو تراشنے کی صلاحیت اور عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، بہت زیادہ ترقی یافتہ زراعت اور اس کے اسباب، زرخیز زمین اور چشمے، اور اس کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ تفصیل آپ اگر چاہیں تو سورۃ الشعراء آیت نمبر 141 سے 150 تک یہ آیات دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا انعامات کیے۔ اس لیے لفظ بولا گیا استعمرکم، انہیں خوب آباد کیا۔ آباد کیا ترجمہ نہیں بلکہ کیا ہوگا ترجمہ؟ انہیں خوب آباد کیا۔ آگے فرمایا قریب مجیب، اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ مراد کیا ہے کہ اس کے اندر کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 دیکھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، وہ جب بھی مجھے پکارے۔ یہاں ذرا رک جائیے، ہمارے ہاں کیا گمان کیا جاتا ہے؟ ایک مثال دے کر اللہ تبارک و تعالی کی اس آیت کریمہ کا انکار کیا جاتا ہے، اور یہ انکار کوئی کافر لوگ نہیں بلکہ ہمارے مسلمان بھائی ہی کرتے ہیں۔ وہ کیسے انکار ہے؟ مثال دیتے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی ملک کا کوئی صدر ہے، وزیر اعظم ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے، اس کو ملنا ہو تو ڈائریکٹ آدمی نہیں مل سکتا، بلکہ اس سے پہلے کئی واسطوں کی ضرورت ہوگی۔ سب سے پہلے آدمی کسی ایسے شخص سے ملے گا جو تعلیم یافتہ ہو، اس سے پتہ کرے گا، اسی طرح پھر اس سے آگے کرتا کرتا کافی دیر تک جو ہے وہ صدر تک اس کی رسائی ہوگی اور پھر جا کر اپنی بات شیئر کر سکے گا۔ شاید انہوں نے یہی سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثال بھی ایسے ہے، جبکہ ہمیں سمجھنا چاہیے لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسا ہے جو اس نے بیان کر دیا، ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ اب باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی شخص مجھے پکارتا ہے میں فوراً اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ مراد کیا ہے؟ کسی بھی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مثال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ چسپاں نہیں کیا جا سکتا۔ چیونٹیاں اور اس سے بھی چھوٹے جو مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ کتنی بات اونچی کرتی ہیں، ہمیں تو ان کی آواز نہیں آتی۔ بہت زیادہ آپ کوئی سائنس اس وقت ترقی کر چکی ہے، کوئی ایسا آلہ آج تک نہیں آیا کہ جو چیونٹی یا اس سے چھوٹی مخلوق کی آواز کو ریکارڈ کر سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات تو درکنار، اس کے سینے کے اندر جو کچھ ہے، اس کے دماغ میں جو کچھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور اگر وہ بات کرے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کی دعا کو سنتا ہے، اس کی بات کو سنتا ہے اور اسے قبول بھی کرتا ہے۔ تو یہ گمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ خطرناک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہمیں وسیلوں کی ضرورت ہوگی، اور بڑی معذرت کے ساتھ پھر وسیلے اندر ایسے گھٹیا شخص ایڈ کیے جاتے ہیں، ان کا وسیلہ پکڑا جاتا ہے کہ جن کے چہرے پر سنت رسول ہی نہیں ہوتی۔ عجیب و غریب ان کی کیفیت ہوتی ہے، درباروں مزاروں پر بیٹھے ہوئے یہ لوگ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان وسیلہ بن سکتے ہیں۔ اس طرح کا جو وسیلہ ہے، اس بارے اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، اہل القرآن سب کا موقف متفقہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی کو بھی کوئی وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ آدمی جب بھی دعا کرے، دن کو دعا کرے، رات کو کرے، اندھیرے میں کرے، روشنی میں کرے، اونچی کرے یا نیچی کرے، جس طرح بھی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور اس کو سنتا ہے۔ اس لیے عجیب و غریب اور سنت سے ہٹے ہوئے لوگوں کا وسیلہ اختیار کرنا نہ صرف یہ کہ مناسب نہیں
بلکہ یہ جائز نہیں اور قرآن مجید کا اور اس آیت کریمہ کا واضح انکار ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ قریب ہے اور سننے والا ہے۔ دوسرا بھی آپ نے پڑھا ہے آیت کریمہ کہ باری تعالی آدمی کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو بات بھی کہی جاتی ہے اس بات کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور فوراً اس کو سننے والا ہے اور قبول بھی کرنے والا ہے۔ دیگر انبیاء کی طرح جب جناب صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا بجایا اور ان کو مشرکوں سے معبودوں سے خبردار کیا تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ آگے دیکھیے، قالو انہوں نے کہا یا صالح، اے صالح، قد کنتا یقیناً تو تھا، فینا ہم میں، مرجون امیدوں کا مرکز، قبل ھذا اس سے پہلے، اتنہانا کیا تو ہمیں روکتا ہے؟ یہ آپ نے عربی زبان سیکھتے ہوئے پڑھا ہے آ اور حمزہ کا استعمال، حل، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ اتنہانا کیا تو روکتا ہے ہمیں، ان نعبد کہ ہم عبادت کریں، ما جن کی یعبدو عبادت کرتے تھے، آباؤنا ہمارے آباء و اجداد، واننا اور بے شک ہم، لفی شکن یقیناً شک میں ہیں، مما اس سے جو، تدعونا تو دعوت دیتا ہے ہمیں، الیہ اس کی طرف، مریب بے چین رکھنے والے، شک میں مبتلا۔ قالوا یا صالح انہوں نے کہا اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا یقیناً اس سے پہلے تو ہماری امیدوں کا مرکز تھا، اتنہانا ان نعبد کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ہم عبادت کریں، ما یعبد آباؤنا جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، واننا لفی شکن اور یقیناً ہم شک میں مبتلا ہیں، مما تدعونا الیہ مریب اس توحید سے جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے، یہ ایسا شک ہے جو ہمیں بے چین کر گیا ہے۔ ساری آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہو جائے گا، انہوں نے کہا اے صالح یقیناً تو ہم میں وہ تھا جس پر اس سے پہلے امیدیں رکھی گئی تھیں، امیدوں کا مرکز، کیا تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے، اور بے شک ہم اس بات کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے یقیناً بے چین رکھنے والے، شک میں مبتلا ہے۔ جی، قد کنت فینا مرجون اردو میں استعمال ہوتا ہے رجائی، رجائیت، امید کرنا، اسی سے ہے یہ مرجون۔ اتنہانا کیا تو ہمیں روکتا ہے، نہیں منہیات، اس طرح استعمال ہوتا ہے اوامر و نواہی، تو یہ وہی ہے روکنا۔ جی، اس کا مطلب کیا ہے ان لوگوں کی بات کا، قوم کی، کہ ہم تمہاری ذہانت اور عقل مندی سے بہت بڑی بڑی امیدیں وابستہ کر رکھے تھے، پر ایسا ہوتا بھی کیوں نہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیر نگرانی تمام انبیاء نہایت امین، صادق، عفیف، باوقار، حلیم اور تمام اوصاف حسنہ سے متصف ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں تو یہ لوگ صرف اور صرف جاہلی عقائد و رواج کے خلاف بات سننا برداشت نہیں کرتے، جس وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ مین اور بنیادی وجہ کیا تھی کہ صالح علیہ السلام نے انہیں ان کے معبودان باطلہ سے روکا تھا۔ ان کے ذہن میں صرف اور صرف یہی بلا بیٹھی ہوئی تھی کہ ہمارے باپ دادا غلط نہیں ہو سکتے۔ تمام گمراہ اقوام کی دلیل یہی ہوتی ہے، اور اسے دوسرے الفاظ میں، سادہ الفاظ میں تقلید کہتے ہیں۔ تقلید ان قوموں میں بھی رہی، اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے رہے، جو انہوں نے کہہ دیا
اسی پر عمل، کسی نبی کی بات کو کسی قسم کی بھی اہمیت نہ دیتے۔ تو یہ جو تقلید ہے نا، کسی کے پیچھے چل پڑنا، خواہ کتنی بھی صحیح کیوں نہ ہو، انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مادہ رکھنا ہے خود سوچنے کا، اس سے یہ چیز محروم کر دیتی ہے۔ اور یہی لوگ جو ہیں سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے والے، دلائل آ جانے کے بعد بھی ان کا انکار کرنے والے، ان کا ذکر سورۃ الملک میں آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش کہ ہم سننے والے، سمجھنے والے ہوتے، اور آج جو ہے ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ دوسری بات قوم نے کیا کہی کہ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ اچھا، یہ جو شک ہے نا، کسے کہتے ہیں؟ ذہن کی وہ کیفیت جس میں آدمی دو چیزوں میں سے ایک چیز کو ترجیح دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شک۔ اور مریب کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ کسی کو بے چین کر دینا، بے قرار کر دینا۔ تو یہاں انہوں نے اپنی جو حقیقی حالت ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ صالح علیہ السلام کی دلیل اور حجت پر مبنی جو دعوت ہے اس نے انہوں کے دل و دماغ میں ہلچل مچا دی تھی۔ اگرچہ مانا نہیں انہوں نے، لیکن کم از کم صالح علیہ السلام کی دعوت نے، وہ جو ایک رستے پر چل رہے تھے تقلید والے، اپنے آباء و اجداد کی جو تقلید کر رہے تھے، اس رستے سے ایک مرتبہ انہوں نے تھوڑا سا ہلا دیا ان کو اپنی دعوت کے ذریعے۔ یعنی ایک ان کو پورا جو یقین تھا نا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے رستے میں چل رہے ہیں اور یہ سچا سچا ہے، تو کم از کم صالح علیہ السلام کی دعوت پر وہ شک میں ضرور مبتلا ہو گئے۔ یعنی دونوں چیزیں ذہن میں آ گئیں کہ شاید صالح کی بات سچی ہو سکتا ہے ہمارے آباء و اجداد سچے ہوں، لیکن دیکھیے کتنی بڑی ان کی حماقت ہے کہ شرک پر نہ تو مطمئن ہیں اور نہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ مقلدین کی یہی روش ہوتی ہے، حق آ جانے کے بعد بھی صرف اور صرف مانے کیا چیز ہوتی ہے کہ نہیں، جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، بڑے ہیں، چونکہ انہوں نے ایسے سمجھا ہے تو آخر وہ اتنی دیر اس پر عمل کرتے رہے تو کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، لہذا انہوں نے جو کیا وہ صحیح ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ بہت زیادہ خطرناک پہلو ہے۔ اس چیز نے، آباء و اجداد کی تقلید نے بہت سی قوموں کا بیڑا غرق کر دیا، جیسا کہ بھی آپ صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر پڑھ رہے ہیں۔ ان کی گھٹیا باتوں کا اور بے دلیل جو ہے افکار و نظریات کا صالح علیہ السلام جواب دیتے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا صالح علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، کیا رأیتم، تم نے دیکھا ہے، ان کنتو، اگر میں ہوں، علی بینۃ، بینہ پر، واضح دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی، اور اس نے مجھے دی ہے، منہ، اپنی طرف سے، رحمتن، رحمت، فمن، تو کون، ینصرنی، میری مدد کرے گا، من اللہ، اللہ کے عذاب سے، ان عصیتہ، اگر میں نے اس کی نافرمانی کی، فما، پس نہیں، تزیدوننی، زیادہ دو گے تم مجھے، غیر تسخیر، سوائے خسارے کے ہی۔ قال یا قوم ارائیتم، انہوں نے کہا ہے میری قوم، کیا کبھی تم نے غور کیا، ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمہ، اور اس نے مجھے رحمت عطا کی ہوئی ہے، فمن ینصرنی من اللہ، تو اللہ کے عذاب سے کون ہے جو میری مدد کرے، ان عصیتہ، اگر میں اس کی نافرمانی کروں، فما تزیدوننی، پھر تم نہیں زیادہ دو گے مجھے، غیر تسخیر، سوائے خسارے کے ہی۔ تو ساری آیت کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اس نے کہا ہے میری قوم، کیا تم نے دیکھا، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی جناب سے عظیم رحمت عطا کی ہو، تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے،
اگر میں اس کی نافرمانی کروں پھر خسارہ پہنچانے کے سوا تم مجھے کیا زیادہ دو گے؟ یہ بات بالکل ویسی ہے جیسے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواباً کہی، اور جو آپ نے پچھلے رکوع کے اندر پڑھ لی ہے۔ سارے الفاظ بھی وہی ہیں تقریباً، بینہ کیا ہے، واضح دلیل، وہ بھی گزر گیا ہے۔ اسی طرح رحمتاً، عظیم رحمت، اس سے مراد آپ جانتے ہیں نبوت ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے نبوت عطا کی ہے۔ غیر تخسیر، خسارہ، یعنی اگر میں توحید کی راہ چھوڑ کر تمہاری بات مان لوں، تمہارے آباء و اجداد کے دین پر چل پڑوں، جیسے تم ان کی تقلید کر رہے ہو، میں بھی مقلد بن جاؤں، تو کیا اگر میں اس شرک کو قبول کر لوں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی مجھے عذاب دے تو کیا تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لو گے؟ اور ساتھ کیا ارشاد فرمایا، وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، هَذِهِ یہ، نَاقَةُ اللَّهِ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے، آیتاً عظیم نشانی ہے، فَذَرُوهَا پس تم اس کو چھوڑ دو، تأکل کھاتی پھرے، فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں، ولا تمسوها اور تم اسے ہاتھ نہ لگاؤ، تم اسے نہ چھوؤ، بسوء کسی برائی کے ساتھ، فیأخذکم وگرنہ پکڑے گا تمہیں، عذاب قریب جلد آنے والا عذاب۔ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیتاً فَذَرُوهَا یہ تمہارے لیے عظیم نشانی ہے، چنانچہ تم اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، ولا تمسوها بسوء اور تم اسے برائی کے ساتھ مت چھونا، فیأخذکم عذاب عظیم وگرنہ تمہیں جلد آنے والا عذاب پکڑ لے گا۔ اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے عظیم نشانی، پس اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں ایک قریب عذاب پکڑ لے گا۔ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ یہاں اونٹنی کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کیوں کی گئی، جبکہ عام جو اونٹنیاں ہیں، عام جو جانور ہیں، وہ بھی اللہ تعالی نے پیدا کیے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف اس کی نسبت عظمت بیان کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ ویسے تو ہر اونٹنی اللہ تعالی کی ملکیت میں شامل ہے، لیکن یہ چونکہ ایک معجزہ کے طور پر ان کو عطا ہوئی تھی، انہوں نے سوال کیا تھا کہ ایسے ایسے اونٹنی نکلے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانی کے طور پر یہ اونٹنی جو ہے ان کو دی۔ اس بارے میں آپ جانتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 154 اور آیت نمبر 156 تک آپ یہ دو آیات دیکھیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ بہت بڑی عظیم نشانی تھی کہ جس کے لیے ایک دن مقرر تھا پانی پینے کے لیے، ایک دن ساری قوم کے لیے، اور ایک دن صرف اور صرف اس اونٹنی کے لیے مقرر تھا، اور یہ منع کیا گیا تھا جناب صالح علیہ السلام کی طرف سے کہ اس کے دن جب اس کی باری ہے پانی پینے کی، اس وقت اور کوئی آ کر پانی نہیں پیے گا، وگرنہ یہاں عذاب قریب کے الفاظ ہیں نا، بہت جلد آنے والا عذاب، تو سورۃ الشعراء والی جو آیت نمبر 156 ہے اس میں عذاب یوم عظیم کے الفاظ ہیں، بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ جی آگے فرمایا لکم آیا، یہ عظیم نشانی ہے تمہارے لیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اونٹنی ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھی۔ ظاہری سی بات ہے، عام اونٹنی ایک دن پانی تو نہیں پی سکتی، اور پھر ایک طرف پوری قوم ہے اور ایک طرف صرف وہ تنہا اکیلی ایک اونٹنی ہے جو سارا پانی پیتی ہے، آخر بہت بڑی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہوگی۔ ایک بات جو اکثر مفسرین نقل کرتے ہیں اور عوام الناس کے اذہان میں بھی یہی بات بیٹھی ہوئی ہے
وہ سوال یہ ہے کہ وہ اونٹنی کہاں سے آئی۔ اس کے متعلق مفسرین نے کئی باتیں ذکر کی ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ مفسرین نے لکھا کہ وہ اونٹنی نہایت سخت چٹان سے نکلی، اور کچھ نے کیا کہا کہ وہ حاملہ حالت میں نکلی، یعنی اس وقت وہ اس کے ہاں پیدائش ہونے والی تھی، جیسے وہ نکلی تو اس کے ہاں بچہ بھی پیدا ہوا، اور وہ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب اسی ٹانگیں جو ہے وہ کونچیں کاٹی گئیں، وہ بچہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلبلانا شروع کر دیا، اور پھر پہاڑ کے اندر ہی غائب ہو گیا۔ اور اسی طرح کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب لوگوں نے اس کی کونچیں کاٹیں تو 3 دن جو ہے، پہلے دن لوگوں کے جو چہرے ہیں وہ زرد رہے، دوسرے دن سرخ رہے، تیسرے دن سیاہ رہے۔ اس طرح کی بڑی عجیب و غریب باتیں مفسرین نے نقل کی ہیں، لیکن واللہ عالم درست بات کیا ہے کہ یہ ساری باتیں اسرائیلیات ہیں، اور اسرائیلیات جو باتیں ہیں ان کے متعلق آپ پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ سن چکے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4485 میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، اہل کتاب کی نہ ہی تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو۔ آپ قرآن مجید کا ترجمہ اور ساتھ تفسیر پڑھ رہے ہیں تو اہل تفسیر نے ایک اصول بیان کیا ہے۔ تفسیر قرآن میں قرآن کی تفسیر کی جائے گی قرآن سے، قرآن کی تفسیر کی جائے گی حدیث سے، لیکن قرآن کی تفسیر اسرائیلیات سے نہیں ہو سکتی۔ اہل کتاب کی باتیں ہم قرآن کی تفسیر میں نقل نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اصول جو ہے بہت زیادہ مناسب ہے۔ اب یہاں دیکھیں، نہ صرف یہ کہ یہ اسرائیلیات ہیں اور یہ باتیں درست بھی نہیں ہیں، جیسا کہ جب انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تھیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں کہا گیا تھا تمتعوا فی دارکم 3 ایام۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ یہ آپ سنتے ہیں حج کرنے فلاں آدمی گیا ہوا ہے اور وہ حج تمتع کرے گا، تو تمتع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھانا، یعنی اس حج میں وہ عمرہ بھی ساتھ کر لیتا ہے، تو حج میں عمرہ کا بھی ساتھ فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ تو تمتع کا لغوی اعتبار سے مطلب ہوتا ہے خوب فائدہ اٹھانا اور خوب لذت اٹھانا۔ تو انہیں کہا گیا تھا کہ تم 3 دن تک جو ہے جو کرنا ہے کر لو، جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ اتنا ٹائم ہے، اس میں جو کرنا ہے کر لو، پھر آپ کو سزا ہی ملے گی۔ تو ان سے یہ کہا گیا تھا، ان سے بلکہ خوب فائدہ اٹھا لو۔ ہاں، تمتع ہے کہ خوب فائدہ اٹھا لو۔ جبکہ اسرائیلی روایت میں آپ نے کیا پڑھا ہے کہ جی ان کے پہلے دن چہرے پھر وہ زرد ہو گئے، پھر دوسرے دن سیاہ ہو گئے، اور تیسرے دن وہ ایسے ہو گئے۔ تو یہ بات دیکھیں، تمتعوا فی دارکم 3 ایام قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ اس لیے جو قرآن میں آ گیا، جو حدیث میں آ گیا، وہ ہماری سر آنکھوں پر۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول تمہیں جو کچھ بھی دے دے اسے لے لو، اور جس سے تمہیں وہ روک دے اس سے رک جاؤ۔ اس لیے اس طرح کی عجیب و غریب جو باتیں بعض مفسرین نے کی ہیں ان کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے، اس لیے وہ باتیں قرآن مجید کی تفسیر میں بیان کرنا نہ صرف یہ کہ مناسب نہیں بلکہ جائز بھی نہیں ہے۔ جناب صالح علیہ السلام نے جب قوم سے کہا کہ آپ نے اس کو کچھ کہنا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، برائی کے ارادے کے ساتھ اس کو چھونا نہیں ہے وگرنہ عذاب آئے گا، لیکن انہوں نے آگے کیا کیا؟ اگلی آیت میں دیکھیں، فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، فقالا، تو اس نے کہا تمتعوا، تم فائدہ اٹھا لو، فی دارکم، اپنے گھروں میں، 3 ایام، 3 دن، ذالک، یہ وعد، وعدہ ہے، غیر مکذوب، جس میں جھوٹ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، تو اس نے کہا اپنے گھروں میں 3 دن خوب فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ اس معنی کی آیات دیگر مقامات پر بھی ہیں، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 77، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ
وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین. اسی طرح سورۃ الشعراء میں فعقروها فاصبحوا نادمین فاخذهم العذاب ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین. تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے ایک تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا اگر اس کو آپ نے کچھ کیا برے ارادے کے ساتھ تو آپ پر عذاب آئے گا. دوسرا انہوں نے مطالبہ بھی کر لیا جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت آپ نے سنی ہے نا کہ ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، جو وعدہ تو لے کر آیا اسے پورا بھی کر کے دکھاؤ. تو پھر آگے کیا ہوا اگلی آیت دیکھیں. فلما جاء امرنا، فلما پس جب جاء آ گیا امرنا ہمارا حکم، نجینا ہم نے نجات دی صالحا صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا معه اور ان کو بھی جو ایمان لائے ان کے ساتھ، برحمت عظیم رحمت کے ساتھ، منا اپنی طرف سے، ومن خزی یومئذ اور اس دن کی رسوائی سے. خزی کا مطلب رسوائی. ان بے شک ربک آپ کا رب ہوا وہی القوی نہایت طاقتور ہے، العزیز بہت زبردست ہے. آیت کا با محاورہ ترجمہ. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی. بے شک تیرا رب ہی بے حد قوت والا سب پر غالب ہے. آگے فرمایا وَأَخَذَ اور پکڑ لیا الَّذِينَ ان لوگوں کو جنہوں نے ظلموا ظلم کیا. کس چیز نے پکڑ لیا؟ الصیحۃ صیحہ نے، صیحہ چیخ نے. فَأَصْبَحُوا چنانچہ وہ ہو گئے فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین اوندے منہ پڑے ہوئے. اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں چیخ نے پکڑ لیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ وہ گرے پڑے تھے. آگے فرمایا کأن لم یغنوا فیہا، کأن گویا کہ لم نہیں، یغنوا وہ رہے تھے، فیہا ان میں، مراد اپنے گھروں میں. الا خبردار آگاہ ہو جاؤ، یہ حرف تنبیہ ہے. انا بے شک ثمودا ثمود نے کفروا کفر کیا ربہم اپنے رب کا. الا خبردار آگاہ ہو جاؤ، بعدن دوری ہے، لثمود ثمود کے لیے. با محاورہ ترجمہ جیسے وہ ان میں رہے ہی نہ تھے. آگاہ ہو جاؤ بے شک ثمود نے اپنے رب سے کفر کیا، خبردار آگاہ ہو جاؤ ثمود کے لیے ہلاکت ہے. ان تینوں آیات کی تفسیر اور ان کی وضاحت پچھلے رکوع میں بیان ہو چکی ہے جہاں ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے. یہ ملتے جلتے ہی الفاظ ہیں سارے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. سورہ ہود آیت نمبر 61